کچھ اعمال ایسے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے کرنے والوں کے لیے ملائکہ خود دعائیں کرتے ہیں۔ وغشیتہم الرحمہ، اور رحمت ان کو لپیٹے میں لے لیتی ہے۔ وحفتہم الملائکہ، اور ملائکہ اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں۔ 30 فرشتے جو تھے نا وہ جلدی کر رہے تھے، ہر ایک کہہ رہا تھا کہ میں پہلے اس کا اجر لکھوں۔ اس قدر اللہ کو پسندیدہ عمل ہے۔ صلی علیہ 70,000 مالک حتی یمسی، صبح آپ کہیں پہ گئے تو شام تک 70,000 فرشتے اس بندے کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ یبلغونی من امتی السلام، میرے امت کا وہ آدمی جو مجھ پہ درود و سلام پڑھتا ہے میرے اوپر پیش کیا جاتا ہے۔ رد اللہ علیہ روحی، اللہ مجھ میں روح کو لٹا دیتے ہیں۔ حتی ارد علیہ السلام، میں اپنے اس امتی کا سلام لٹاتا ہوں، اپنے امتی کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعے کے دن ہر مسجد کے دروازے پہ ملائکہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور ہر آنے والے کا الاول فالاول، جو پہلے آتا ہے اس کا اجر نوٹ کرتے ہیں، جو اس کے بعد آتا ہے اس کا اجر نوٹ کرتے ہیں۔ جو اس وقت آ جاتا ہے نا تو اللہ اس کو ایک اونٹ قربانی کرنے کا ثواب دیتے ہیں۔ امام خطبہ شروع کرنے ہی والا ہوتا ہے تو اس ٹائم پہ آتا ہے تو اس کو ایک انڈے کا ثواب ملتا ہے۔ اب ملائکہ نے وہ اپنے رجسٹر بند کیے اور خود وہ خطبہ سننے بیٹھ گئے۔ جو ملائکہ آتے ہیں نا نماز میں، وہ تمہاری اس بدبو سے اذیت محسوس کرتے ہیں۔ مستجابتن، ایسی دعا اللہ قبول کر لیتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہی، یہ دعا کرنے والے کے سر پہ نا اللہ ایک فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں آئے اللہ کے نبی، رات کو یہ معاملہ ہوا۔ آپ نے فرمایا وہ قطار اندر قطار فرشتے جو تھے نا وہ آسمان سے آ رہے تھے، اگر تم اپنی تلاوت کو جاری رکھتے نا تو صبح تک لوگ بھی ان ملائکہ کو دیکھ لیتے جو آسمان سے اللہ نے بھیجے تھے۔ تو ایسے گھروں کو اللہ کے نبی نے قبرستان قرار دی ہے۔ چیونٹیاں اپنی بلوں میں اور مچھلیاں پانی میں، ایسے طالب علم کی مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔ قرآن کریم میں کچھ باتوں کی نشاندہی اللہ رب العزت نے کی ہے کہ جب اہل ایمان مصیبت میں ہوتے ہیں، تکلیف میں ہوتے ہیں، تو اللہ ان پر فرشتوں کے ذریعے اپنی مدد کرتا ہے۔ چنانچہ غزوہ بدر کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے فرمایا اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین، جب تم اللہ سے فریاد کر رہے تھے، مدد مانگ رہے تھے، تو ہم نے 1000 فرشتے کے ذریعے تمہاری مدد کی۔ اذ تقول للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب سے کہہ رہے تھے کہ کیا اتنا کافی نہیں ہے؟ اللہ نے تمہاری 3000 ملائکہ کے ذریعے مدد کی۔ الا ان تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف، اگر ثابت قدم رہو گے تو اللہ 5000 کے ذریعے تمہاری مدد کرے گا۔ تو جنگوں میں، مارکوں میں اللہ رب العزت مدد کرنے کے لیے بھی ملائکہ کو اتارتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام اور اہل ایمان کی مدد کے لیے بھی اللہ رب العزت ان ملائکہ کو اتارتے ہیں۔ لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ، ملائکہ محافظ کے طور پہ اللہ رب العزت ان کو زمین پہ اتارتے ہیں۔ جیسا کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ابو جہل نے ایک روز پوچھا کہ کیا تمہارے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم زمین پہ سجدہ نہیں کرتے؟ تو اس کے ساتھیوں نے کہا کہ سجدہ تو کرتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ آج دیکھنا جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم زمین پہ اپنی پیشانی رکھیں گے نا تو نعوذ باللہ اس نے کہا کہ میں آپ کی پیشانی کے اوپر جا کے اپنا پاؤں رکھ دوں گا اور آپ کے چہرے کو العیاذ باللہ میں مٹی میں ملا دوں گا۔ نبی کریم علیہ السلام نے جب نماز شروع کی، ابو جہل آگے بڑھا۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ابو جہل جب واپس پلٹا ڈر کے، تو جیسے کوئی چیز سامنے سے آ رہی ہوتی ہے نا تو آدمی اپنے دفاع کے لیے ہاتھوں کو آگے کر لیتے۔ تو صحابہ کہتے ہیں کہ یوں ابو جہل پیچھے کو بھاگا کہ گویا کسی چیز سے اپنے آپ کو بچا رہا ہے۔ اس کے ساتھیوں نے پوچھا کہ تو برے ارادے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کی غرض سے گیا تھا، کیا ہوا؟ اس نے کہا میں نے ایک آگ کا ہولہ دیکھا آتے ہوئے، اور میں نے ایسی مخلوق دیکھی کہ اگر میں اور آگے بڑھتا تو وہ مجھے پکڑ کے ہلاک کر دیتی۔ نبی کریم علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ اگر یہ آگے آ جاتا نا
فرشتے اس کا ایک ایک عضو وہ توڑ کے رکھ دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت ان ملائکہ کے ذریعے اپنے بندوں کی مدد کرتے ہیں۔ صبح و شام حدیثوں میں آتا ہے جو جن کی ذمہ داریاں لگی ہوئی ہیں ملائکہ کی، یہ صبح و شام اللہ ان کو زمین کی طرف اتارتے ہیں، یعنی فجر کے وقت بھی اور عصر کے وقت بھی۔ جب یہ اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اللہ ان سے پوچھتے ہیں بتاؤ میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کے آئے؟ تو کہتے ہیں اللہ جب ہم گئے تو یہ نماز پڑھ رہے تھے، جب آئے ہیں تو نماز ہی پڑھ رہے تھے۔ قرآن کریم کی آیت جس طرح بتاتی ہے لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، ایک تو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، دوسری بات یہ ہے کہ وہی کام کرتے ہیں جس کا اللہ ان کو حکم دے، گویا کہ اللہ کی اجازت منشا کے بغیر یہ کوئی کام بھی نہیں کرتے۔ کچھ اعمال ایسے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے کرنے والوں کے لیے ملائکہ خود دعائیں کرتے ہیں، اور کچھ ایسے وقت ہوتے ہیں کہ ان اوقات میں ملائکہ خود ان لوگوں کے ساتھ آ کے اس مجلس میں بیٹھ جاتے ہیں۔ چند باتیں آج آپ کے سامنے پیش کروں گا تاکہ ہم اپنے اندر ان اعمال کو لے کے آئیں، ملائکہ کی دعاؤں کے ہم مستحق بن سکیں، اور یقیناً جس کے حق میں دعا کرنے والے ملائکہ ہوں، یہ ممکن نہیں ہے کہ اللہ ان کی دعاؤں کو قبول نہ کرے۔ تو سب سے پہلا تو اللہ رب العزت نے کلام پاک میں ان لوگوں کے بارے میں بیان فرمایا ہے جو اللہ کی باتوں کی پیروی کرنے والے ہیں، جو گناہوں کے بعد توبہ کرنے والے ہیں۔ خاص فرشتے جو ہیں الذین یحملون العرش ومن حولہ، جو ملائکہ اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں نا، اللہ کے عرش کے پائے جنہوں نے پکڑ رکھے ہیں، جو اللہ کے عرش کے اردا گرد ہے، یسبحون بحمد ربہم، یہ اللہ کی تسبیحات تقدیسات بھی بیان کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں یہ دعا کرتے ہیں فاغفر للذین، اے اللہ پاک آپ ان لوگوں کو معاف کر دے الذین تابوا، جو توبہ کرتے ہیں، واتبعوا سبیلک، اور اللہ ان کو بھی تو بخش دے جو تیرے رستے کی پیروی کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلا عمل یہ ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو اللہ کی باتوں کے اوپر چلانے والا بن جائے، چھوٹے موٹے جو بھی مسائل غلطیاں کوتاہی ہو جائے تو توبہ کر لیتا ہے، تو ملائکہ اس کی سفارش کرتے ہیں کہ اللہ تو اس کے گناہوں کو معاف کر دے۔ دوسرا وہ آدمی ہے جو درود پڑھتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ، درود و سلام کی کثرت کرتا ہے، تو حدیث کی روح سے جب تک یہ آدمی درود پڑھتا ہے ملائکہ اس پر رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اور درود کوئی بھی پڑھا جا سکتا ہے، درود ابراہیمی افضل ترین درود ہے۔ درود ابراہیمی کے علاوہ کچھ اور درود جو ہمیں مسنون ملتے ہیں، حدیثوں میں آتے ہیں، من گڑت بناوٹی درودوں کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ تو افضل ترین درود وہ ہے جو ہمیں نبی کریم علیہ السلام نے پڑھنے کا حکم دیا، جو آپ نماز میں بھی پڑھتے تھے، درود ابراہیمی۔ اس سے بڑھ کے کوئی درود نہیں ہو سکتا، مگر اس درود ابراہیمی سے ہٹ کے بھی اگر وقت کم ہو، مختصر درود کوئی پڑھنا چاہے، اللہم صلی علی محمد، یہ بھی ایک درود ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ، یہ بھی ایک درود ہے۔ کوئی بھی درود جو آپ آسانی کے ساتھ پڑھ سکیں۔ درود اس قدر بڑی عبادت ہے، اللہ رب العزت نے اپنے بارے میں ملائکہ کے بارے میں کہا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے ملائکہ نبی کریم علیہ السلام پہ درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی نبی کریم علیہ السلام پہ کثرت کے ساتھ درود و سلام بھیجا کرو۔ اس قدر بڑی عبادت ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو آدمی ایک بار درود پڑھتا ہے نا، ایک بار درود پڑھتا ہے، اللہ 10 رحمتیں اس پہ نازل کر دیتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی ایک بار درود پڑھتے ہیں اللہ اس کے 10 گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اللہ اس کے 10 درجات کو بلند کر دیتے ہیں۔ عام طور پہ اس درود شریف کو ہم صرف نماز میں پڑھتے ہیں،
معمول بنائیں کہ جب آپ کو وقت ملے افضل ترین ذکر ہے۔ نبی کریم علیہ السلام سے ہمارا جو تعلق ہے، جو آپ کے احسانات عظیمہ ہم پہ ہیں، اس کا تقاضا ہے۔ کیا ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا ذکر نبی کی خدمت میں کیا جائے؟ صحیح حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سیاحت کرنے والے ملائکہ کی اللہ نے ذمہ داریاں لگائی ہیں، وہ زمین پہ چکر لگا رہے ہوتے ہیں۔ یبلغونی من امتی السلام، میری امت کا وہ آدمی جو مجھ پہ درود و سلام پڑھتا ہے میرے اوپر پیش کیا جاتا ہے۔ اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا رد اللہ علیہ روحی، اللہ مجھ میں روح کو لوٹا دیتے ہیں، حتی ارد علیہ السلام، میں اپنے اس امتی کا سلام لوٹاتا ہوں، اپنے امتی کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے ایسا آدمی جو دین کی خیر کی تعلیم سیکھتا ہے یا سکھاتا ہے، اس کے بارے میں بھی فرمایا ہے ملائکہ اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ من سلک طریقا یلتمس فیہ علما، یہاں تک کہا کہ جو علم کو سیکھنے کے لیے نکل پڑتے ہیں نا، سہل اللہ لہ طریقا الی الجنہ، گویا اللہ اس کے لیے جنت کے رستوں کو آسان کر دیتے، گویا یہ جنت کے رستے پہ چل رہا ہے۔ اور حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں زمین کی ایک ایک مخلوق اس طالب علم کے لیے دعا کرتی ہے، یہاں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چیونٹیاں اپنی بلوں میں اور مچھلیاں پانی میں ایسے طالب علم کی مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھیے طالب علم بننے کی کوئی عمر نہیں ہے، یعنی یہ مت سمجھیے کہ یہ بس 10 15 20 سال کی عمر میں یہ علم سیکھا جا سکتا ہے۔ حضرات صحابہ نے تو بڑھاپے میں جا کے علم سیکھا تھا۔ تو جب بھی موقع مل جائے، اور اس کے لیے باقاعدہ کسی کلاس میں داخلہ لینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، یعنی اگر آپ کسی سے اہل علم سے آ کے کوئی مسئلہ پوچھ لیتے ہیں، آپ امام مسجد سے، آپ کسی مولانا صاحب سے، آپ کسی مدرس سے کوئی 5 منٹ دین کی بات سیکھ لیتے ہیں تو آپ طالب علم ہیں۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ملائکہ اس کی بخشش کی دعا کرتے ہیں، وہ طالب علم جو دین کو سیکھنے کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ اللہ ہمارا شمار بھی کہیں نہ کہیں پہ طلاب علم میں کر دے۔ اور آپ دیکھیں یہ جو علم ہے نا، اس کے بارے میں اللہ نے اپنے نبی سے کہا کہ اے پیغمبر دعا کیا کیجیے رب زدنی علما، اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما۔ اور آپ کی روزانہ کی ایک دعا جو ہمیں ملتی ہے نا صبح کی، آپ فجر کے بعد جو دعا کرتے تھے اللہم انی اسألک علما نافعا، اللہ تجھ سے نفع والے علم کا سوال کرتا ہوں۔ تو ہمیشہ دعا کریں کہ اللہ جو ہم بات سیکھیں وہ ہمارے لیے نفع والی بات ثابت ہو جائے۔ جب بھی ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں، جب بھی ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ملائکہ اس مجلس میں موجود ہوتے ہیں۔ ایک حدیث کے الفاظ ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی الصفوف الاول، اللہ اپنی رحمتیں اتارتا ہے اور ملائکہ بھی وہ دعائیں کرتے ہیں ان کے لیے جو پہلی صفوں کے نمازی ہوتے ہیں۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ پہلی صف میں نماز پڑھنے کا کیا اجر ہے، لوگ لڑائی کرنے لگ جائیں، اس میں جگہ پانے کے لیے لوگ لڑنے لگ جائیں، حتیٰ کہ لوگ قرعہ اندازی کر کے فیصلہ کریں کہ پہلی صف میں کس نے کھڑے ہونا ہے۔ ایک دوسری بات یہ کہی کہ اللہ بھی اور اس کے ملائکہ بھی یصلون علی الذین یصلون الصفوف، یہ درود بھیجتے ہیں، یہ دعا کرتے ہیں، کیونکہ جب صلاۃ کا لفظ اللہ کا مخلوق کی طرف ہو تو اس سے مراد رحمت ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت بھیجتا ہے اور ملائکہ دعا کرتے ہیں ان نمازیوں کے لیے جو صفوں میں مل مل کے کھڑے ہوتے ہیں، جو صفیں توڑتے نہیں ہیں، صفیں جوڑتے ہیں۔ اور حدیث کے اگلے الفاظ ہیں ومن سد فرجتن، جس نے خالی جگہ دیکھی نماز میں اور اس جگہ کو اس نے آ کے بھر دیا، رفعہ اللہ بہا درجتن، اس کے بدلے میں اللہ اس کا ایک درجہ بلند کر دیتے۔ تو صفوں کے اندر مل کے کھڑے ہونا
یہاں تک کہ اگر گیپ ہو بھی جائے، کسی نمازی کی نماز ٹوٹ بھی جائے، تو یہ مسئلے کی بات ہے کہ ساتھ والا آدمی چل کے اس گیپ کو فل کر لے۔ نبی کریم علیہ السلام ہر نماز سے پہلے حضرات صحابہ کی جب صفیں درست ہو جاتی تھی تو آپ جو واز کیا کرتے تھے ہر نماز سے پہلے، اس کا یہی ترجمہ ہے، ساتھ ساتھ مل کے کھڑے ہو جاؤ، دور دور کھڑے نہ ہوا کرو، کہیں پہ شیطان تمہارے بیچ میں نہ آ کے گھس جائے۔ اللہ تمہارے دلوں میں مخالفت ڈال دے گا اگر الگ الگ کھڑے ہو گئے۔ صف بندی کی اس قدر زیادہ اہمیت ہے۔ جو اللہ کی یاد اور اللہ کو ہم راضی کرنے کے لیے نماز میں آتے ہیں تو پل پل میں ملائکہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اسی طرح ایک اور موقع پہ فرمایا، آپ نے نماز پڑھائی، نماز کے بعد آپ نے پوچھا کہ جب میں نے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہا تو ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی کی آواز میں نے کسی صحابی سے سنی۔ کس نے کہا؟ ایک صحابی نے کہا اللہ کے نبی میں نے کہا۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ 30 ملائکہ 30 فرشتے جو تھے نا وہ جلدی کر رہے تھے، ہر ایک کہہ رہا تھا کہ میں پہلے اس کا اجر لکھوں۔ اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں کہ جس نے سمیع اللہ لمن حمیدہ کے بعد کھڑے ہو کے یہ لفظ کہے ربنا لک الحمد، اس کے کہنے سے اللہ اتنے راضی ہوتے ہیں کہ اس کے گناہوں کو معاف کر دیے جاتے ہیں۔ نماز میں ملائکہ اس قدر زیادہ تعداد میں موجود ہوتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے اذا امن الامام فامنوا، جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہا کرو۔ فإنه من وافق تأمینه تأمین الملائکۃ، اس لیے کہ اس وقت میں ملائکہ بھی آمین کہہ رہے ہوتے ہیں، تو جس کی آمین ملائکہ کی آمین سے مل گئی غفر له ما تقدم من ذنبہ، اللہ اس آمین کہنے کی وجہ سے اس کے سابقہ گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو۔ اگرچہ آمین جو بعض فقہا کہ ہاں اگر اس کو ہلکی آواز میں بھی کہہ لیا جائے تو کہتے تو سبھی ہیں، لیکن بعض کہتے ہیں کہ اس کو دل میں کہا جائے۔ ہم جب حدیثوں کو دیکھتے ہیں کہ امام اور مقتدی آمین کو اونچی آواز میں کہیں تو یہ بھی ایک بہت بڑا نماز کے دوران میں عمل ہے کہ جب جہری نمازوں میں امام اونچی آواز میں آمین کہے، قرات اونچی آواز میں کرے، تو سورہ فاتحہ کے بعد آمین کہنا، ملائکہ بھی اس وقت آمین کہتے ہیں، اللہ اس آدمی کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور جب آدمی نماز ختم کر لیتے ہیں تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا والملائکۃ تصلی علی احدکم ما دام فی مصلاہ الذی یصلی فیہ، نماز ختم ہونے کے بعد جب نمازی بیٹھا ہوتا ہے نا جگہ پہ تو تب تک ملائکہ اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں جب تک یہ اپنی جگہ پہ بیٹھا رہتا ہے۔ اور حدیث کی روح سے جب یہ بات چیت کرتا ہے یا جب یہ جگہ سے اٹھ جاتا ہے تو پھر وہ اس کے لیے جو رحمت کی دعا کر رہے ہوتے ہیں وہ ختم کر دیتے ہیں۔ اسی لیے یہ سنت ہے کہ نماز پڑھنے کے بعد جو نبی کریم علیہ السلام نے مسنون اذکار ہمیں بتائے ہیں وہ اس جگہ پہ بیٹھ کے کیے جائیں۔ فرض نماز کے بعد نہ تو جو ہمارے ہاں اجتماعی دعا کی جاتی ہے اس کا کسی سنت سے ثبوت ملتا ہے، فرض نماز کے بعد فوری اٹھ کے کھڑے ہو کے نفل شروع کر دینا نہ یہ درست ہے، اور نہ فوری اٹھ کے یہ صف فلان کے باہر نکل جانا یہ درست ہے، بلکہ نبی کریم علیہ السلام کچھ وقت کے لیے توقف کرتے تھے اپنی جگہ پہ، اور پھر اس کے بعد اگر کوئی دعا کرنا چاہتا ہے انفرادی طور پہ کر لے، نفل جو پڑھنا چاہتا ہے وہ نفل مسجد میں پڑھے، گھر جا کے پڑھے، اس کا اختیار ہے۔ مگر پہلا ادب یہ ہے کہ نماز کے بعد اس جگہ پہ کچھ ٹائم کے لیے بیٹھا جائے۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ جو نماز کے دوران جب ہم آتے ہیں نا تو ایک تو ہمیں اجر اپنا فریضہ پورا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ میں ملائکہ ہمارے لیے دعائیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اسی لیے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نا کہ نماز جب پڑھنے آؤ نا تو تمہارے منہ سے سمیل نہیں آنی چاہیے۔ یہ پیاز لہسن کے بارے میں حدیثوں میں بڑی صراحت کے ساتھ آتا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کو جب معلوم ہوتا نا کسی صحابی کے منہ سے سمیل آ رہی ہے، اس دور میں لوگ کچے پیاز اور لہسن کھا لیتے تھے، تو حدیث میں آتا ہے کہ آپ بقیع کی طرف ان کو مسجد سے نکال دیا کرتے تھے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ملائکہ آتے ہیں نا نماز میں وہ تمہاری اس بدبو سے اذیت محسوس کرتے ہیں۔
ہمارے ہاں یہ جو سگریٹ اور اس طرح کی چیز استعمال کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اتنی خاصی سمیل آ رہی ہوتی ہے، تو ان کو کم از کم نماز پڑھنے سے پہلے اس کو ختم کر کے آنا چاہیے، کوئی بھی ایسی چیز استعمال کر کے آنی چاہیے کہ جس سے وہ سمیل ختم ہو جائے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعے کے دن ہر مسجد کے دروازے پہ ملائکہ آ کے بیٹھ جاتے ہیں، اور ہر آنے والے کا الاول فالاول، جو پہلے آتا ہے اس کا اجر نوٹ کرتے ہیں، جو اس کے بعد آتا ہے اس کا اجر نوٹ کرتے ہیں، یہاں تک کہ جب امام خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہو جاتا ہے تو وہ اپنے رجسٹروں کو بند کر کے اس خطبے میں بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اب اکثر آپ احباب سے پہلے بھی میں نے کئی بار عرض کیا، جمعے کے روز کئی احباب کافی تاخیر سے آتے ہیں، تو اگر اس حدیث کی روشنی میں ہم دیکھیں کہ ملائکہ ہمارا نام نوٹ کر رہے ہوں کہ یہ آدمی 12:30 بجے آئے، یہ 12:15 بجے آئے، یہ 1 بجے آئے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کی بارگاہ میں جب رجسٹر کھلیں تو چودھری صاحب ہر جمعے میں ہی جناب 1:15 بجے مسجد میں پہنچ رہے ہیں۔ فاستبقوا الخیرات، جو اچھے کام ہیں نا ان میں سبقت کرنی چاہیے۔ حدیث آپ نے پہلے بھی کئی بار سن رکھی ہوگی جمعہ کے عنوان میں، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جمعہ کے دن ایک پہلی جو گھڑی ہے نا، افضل ترین گھڑی مسجد میں آنے کی یہ ہے، جو اس وقت آ جاتا ہے نا تو اللہ اس کو ایک اونٹ قربانی کرنے کا ثواب دیتے ہیں، اور جو اس کے بعد آتا ہے اس کو اللہ ایک گائے قربانی کرنے کا ثواب دیتے ہیں، جو اس کے بعد والی گھڑی میں آتا ہے اس کو ایک بکرا یا بکری قربانی کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور آپ آگے بیان کرتے چلے گئے، آپ نے فرمایا یہاں تک کہ جو بالکل جمعہ شروع ہونے سے کچھ ٹائم پہلے آتا ہے اس کو ایک مرغی صدقہ کرنے کا ثواب، اور جو امام خطبہ شروع کرنے ہی والا ہوتا ہے تو اس ٹائم پہ آتا ہے تو اس کو ایک انڈے کا ثواب ملتا ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں جب خطبہ شروع ہو جاتا ہے نا تو یہ جو پہلے نمازیوں کو الگ سے ثواب مل رہا تھا، اب ملائکہ نے وہ اپنے رجسٹر بند کیے اور خود وہ خطبہ سننے بیٹھ گئے۔ گویا کہ ایسے آدمی کو جو اضافی ثواب اللہ دیتے ہیں نا جمعے کے دن کا، وہ نہیں ملتا۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ فریضہ تو اس کا ادا ہو جاتا ہے۔ جو حدیث میں آتا ہے کہ جمعہ پڑھنے سے اللہ 7 دنوں کے، ایک حدیث میں آتا ہے کہ 10 دنوں کے گناہ کو معاف کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ یہ ہفتے کے بعد یہ ایک تعلیم کا، جیسے میں نے حدیث بیان کی کہ جو طالب علم ہے نا، علم کو سیکھنے والا، تو آپ بھی علم حاصل کرنے آتے ہیں، یہ جمعہ بھی علم سیکھنے کا ایک بہترین ایک ٹائم ہے۔ تو اگر ہم اپنا معمول ہی بنا لیں کہ ہر جمعے ہم نے اخیر کی صفوں میں بیٹھنا ہے اور ہم نے بالکل تبھی آنا ہے جب عربی خطبہ شروع ہونے والا ہوگا، تو یہ عمل کوئی درست نہیں ہے۔ اللہ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا کرے۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ملائکہ ایک ایک آدمی کا نام نوٹ کرتے ہیں جمعے کے روز کہ یہ آدمی پہلے آیا، یہ آدمی اس کے بعد آیا۔ اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ ہر روز صبح کے وقت فرشتے اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہم آت منفقا خلفا، اللہ جو تیری راہ میں خرچ کرتا ہے نا تو اسے اور زیادہ عطا کر دے۔ اور دوسرے فرشتے یہ دعا کرتے ہیں، اللہم آت ممسکا تلفا، اللہ جو بخیلی سے کام لیتا ہے، جو ضرورت کی جگہوں پہ بھی خرچ نہیں کرتا، اللہ اس کا پہلا مال بھی طلب فرما۔ گویا یہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، ملائکہ دعا کرتے ہیں اللہ اس کی جگہ پہ اس کو عطا کر دے، اور قرآن میں تو اللہ نے اس سے پہلے ہی وعدہ کر رکھا ہے، وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، تم اس کی راہ میں جو بھی خرچ کرتے ہو نا اس کے بدلے میں وہ تمہیں دیا جاتا ہے۔ اسی طرح ایک اور عمل جو حدیث مبارکہ میں آتا ہے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بھی مسلمان کسی اپنے مسلمان بھائی کی بیمار پرسی کرتا ہے، بیمار کوئی آدمی ہے، آپ اس کا حال پوچھنے چلے گئے، اس قدر اللہ کو پسندیدہ عمل ہے، صلی علیہ 70,000 مالک حتی یمسی، صبح آپ کہیں پہ گئے تو شام تک 70,000 فرشتے اس بندے کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ وَإِنْ عَادَهُ عَشِيَّةً إِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ 70,000 مالک، اگر اس نے شام کے وقت میں کسی کی بیمار پرسی کی تو 70,000 فرشتے اس اللہ کے بندے کے لیے دعا کرتے ہیں حتیٰ کہ صبح ہو جائے۔ یہ بیمار پرسی کرنا یہ ہمارا حق بھی ہے۔ ایک حدیث میں جو آتا ہے نا، حق المسلم علی المسلم 6، ایک مسلم کے دوسرے مسلمان پہ 6 حق ہیں،
اور ان 6 حق میں سے ایک یہ بھی ہے کہ جب کوئی مسلمان پتہ چل جائے نا بیمار ہے تو اس کا حال پوچھ لیا کرے. اللہ ہماری اصلاح فرمائے. اب ہم اپنوں کا حال نہیں پوچھتے، خاندان والوں کا حال نہیں پوچھتے. اور اس حدیث میں بیان ہوا ہے کوئی بھی مسلمان بیمار ہو تو اس کا حال پوچھ لیں. اگر پتہ چل جائے اور آپ دستیاب ہوں، آسانی سے اس کا حال پوچھ سکتے ہیں، گھر جا کے پوچھیں، فون کر کے، میسج کر کے پوچھیں، تو 70,000 ملائکہ کی دعا لینے کے لیے پتہ چل جائے تو اس بیمار کی تیمارداری کیا کریں. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک اور آدمی کے بارے میں کہا جس کے لیے ملائکہ دعا کرتے ہیں. آپ نے فرمایا کہ جو آدمی کسی اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے نا، جو غیب آدمی ہے، آپ کو کسی نے کہا یار میرے لیے دعا کرنا، تو دعا آپ کر رہے ہیں لیکن آپ کی دعاؤں کا مرکز وہ آدمی ہے. آپ کہتے ہیں فلاں جو میرا بھائی ہے اللہ اس کی مصیبت کو دور کر دے، اللہ فلاں جو میرا بھائی ہے نا اس کی بیماری کو دور کر دے، جو بھی آپ دعا کرتے ہیں. تو حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی بات تو یہ ہے مستجابتن، ایسی دعا اللہ قبول کر لیتے. اور دوسری بات یہ کہی عند رأسہ ملک موکل، یہ دعا کرنے والے کے سر پہ نا اللہ ایک فرشتہ مقرر کر دیتے. جب یہ اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہے تو فرشتہ کہتا ہے آمین ولاک بمثل، یعنی اس کی دعا پہ آمین کہنے والا فرشتہ، اور ساتھ میں دوسری دعا کرتا ہے ولاک بمثل، تو اپنے بھائی کے لیے دعا کر رہا ہے اللہ تیرے لیے بھی یہی دعا قبول کرے. اس لیے دوسروں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا یہ دعا کی قبولیت کی بھی نشانی ہے، اور ملائکہ ہمارے حق میں دعا کرتے ہیں. قرآن کریم میں اور احادیث میں بہت سارے اور بھی ایسے عمل بتائے گئے ہیں جن کے کرنے والوں کے لیے ملائکہ خصوصی دعا بھی کرتے ہیں، رحمت کے فرشتے ان کے ساتھ بھی رہتے ہیں. جن میں سے ایک قرآن کریم کی تلاوت ہے. قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے حدیثیں یہاں تک بتاتی ہیں کہ اللہ اپنے فرشتوں کو اس جگہ پہ بھیج دیتے ہیں جہاں پہ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے. جیسا ایک حدیث میں آتا ہے حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت تلاوت کر رہے تھے. تلاوت کرتے کرتے اچانک ان کا جو ساتھ میں گھوڑا کھڑا ہوا تھا، سواری تھی، وہ بدکنے لگ پڑی، اچھلنے لگ پڑی. یہ ڈر گئے اور انہوں نے اپنی تلاوت کو روک دیا. تلاوت روکیں تو ان کی سواری بھی رک جائے. دوبارہ پھر تلاوت شروع کی، پھر اسی طرح وہ سواری بدکنے لگ گئی، پھر اچھلنے لگ گئی. 3 بار ایسا ہوا. نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں آئے، اللہ کے نبی رات کو یہ معاملہ ہوا. آپ نے فرمایا وہ قطار اندر قطار فرشتے جو تھے نا وہ آسمان سے آ رہے تھے، اگر تم اپنی تلاوت کو جاری رکھتے نا تو صبح تک لوگ بھی ان ملائکہ کو دیکھ لیتے جو آسمان سے اللہ نے بھیجے تھے. تو یہ تو تلاوت کرنے کا اجر ہے نا، اس کی برکت ہے. لیکن اگر نہ کریں تو ایسے گھروں کو اللہ کے نبی نے قبرستان قرار دیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابر، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. تو قبرستان کیسے بنے گا اور کیسے ہم زندوں کا گھر شمار ہوگا؟ آپ نے اس حدیث میں یہی بتا دیا. آپ نے فرمایا جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جائے نا وہاں سے شیطان بھاگ جاتے ہیں. تو اللہ ہمیں قرآن کریم کی تلاوت کثرت کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا کرے. یہ جو ہماری بہت ساری پریشانی ہے نا، بہت کچھ ہونے کے باوجود بھی پھر بھی مطمئن نہیں ہیں، نعمتیں ساری بظاہر دنیا کی ہونے کے باوجود بھی پریشان ہیں، وجہ اس کی یہی ہے کہ وہ جو رحمت برکت ملائکہ کی ہمارے ساتھ ہوتی تھی یا جو ہونی چاہیے ہم اس سے محروم ہیں. تو اہتمام کریں. خود اگر آپ تلاوت باقاعدگی سے کم بھی کرتے ہیں تو اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ قرآن کریم کی روزانہ صبح کے وقت گھر میں تلاوت لگا دیں. مگر یہ معمول بنا لینا اور خود نہ کرنا یہ بھی کوئی مناسب نہیں. لیکن یہ بھی میرا ایمان ہے کہ اگر قرآن کی تلاوت چل رہی ہو تو گھر میں اللہ کی برکت اس قرآن اور کلام کو پڑھنے سے پھر بھی اللہ نازل کر دیتے ہیں. ایک ایسا آدمی جو اللہ کی یاد میں اللہ کے ذکر میں لگ جاتا ہے نا، تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ ٹولیاں بنا کے نا، گروپ بنا کے ملائکہ کو بھیجتے ہیں
اور ملائکہ جب دیکھتے ہیں نا کہ یہ اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ باقی ملائکہ سے کہتے ہیں کہ ہماری جو ڈیوٹی تھی نا، وہ ڈیوٹی جن پر ہم نے پوری کرنی تھی، یہ لوگ ہمیں مل گئے۔ ملائکہ آتے ہیں تو نازلت علیہم السکینہ، اس محفل پہ وہ سکینت نازل ہو جاتی، وغشیتہم الرحمہ، اور رحمت ان کو لپیٹے میں لے لیتی ہے، وحفتہم الملائکہ، اور ملائکہ اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں۔ ملائکہ اللہ کے پاس جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں میرے بندوں کو کس حالت میں چھوڑ کے آئے؟ اللہ تجھے یاد کر رہے تھے۔ اللہ پوچھتے ہیں کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے؟ ملائکہ کہتے ہیں دیکھا تو نہیں ہے۔ تو میرے بندے کیا مانگ رہے تھے؟ اللہ تیرے بندے جنت کا سوال کر رہے تھے۔ پوچھا اگر یہ جنت کو دیکھ لیں، کہا پھر تو یہ زیادہ اہتمام سے، رغبت سے عبادت کریں۔ اور کیا کر رہے تھے؟ اللہ تیری دوزخ سے پناہ مانگ رہے تھے۔ کیا انہوں نے میری دوزخ کو دیکھا ہے؟ اللہ دیکھا کوئی نہیں۔ غیبیات پر ایمان ہے، تیری دوزخ سے پناہ مانگ رہے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں میں اعلان کرتا ہوں کہ ان سب کے سب بندوں کو معاف کر دوں۔ فرشتے عرض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ وہاں پہ ایک ایسا بھی آدمی ہے جو اس مجلس میں جان بوجھ کے نہیں آیا، کوئی دوست لے کے آ گیا یا کسی اور مقصد کے لیے آیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ اس میری خیر کی مجلس میں آ گیا ہے، اسی برکت سے میرے اس بندے کو بھی معاف کر دو۔ یہ بھی خاص ایک پروٹوکول کہ جب آپ اللہ کے ذکر کے ساتھ جڑ جاتے ہیں تو اللہ ایسے لوگوں سے جب محبت کرتا ہے نا، تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ جبریل امین سے کہتے ہیں کہ میں اس بندے سے محبت کر رہا ہوں، تم بھی محبت کرو۔ جبریل امین بھی محبت کرتے ہیں، اہل سما میں، آسمانوں میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ بھی محبت کرتے ہیں، میں بھی محبت کرتا ہوں، اور دنیا کے دل میں اللہ اس بندے کی جو عزت احترام ڈال دیتا ہے اور لوگ بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے جو ہمیں ملائکہ کی دعاؤں کا مستحق بنا سکے، ملائکہ کی رحمت کے ہم مستحق بن سکیں، اور اللہ ہمیں ان تمام کاموں سے بچنے کی توفیق عطا کر دے جو ہمیں ملائکہ اور فرشتوں کی رحمت سے دور کر سکتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔